اور میرے غریب نواز اس نے کہا تھا کہاں ملیں گے؟ کہا پیڑ کے نیچے۔ سرکار غریب نواز کو تلاش کرتے ہوئے پہنچا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، ایک بابا بیٹھا ہے درخت کے نیچے، نہ کوئی چھت نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی سایہ نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی مرید نہ کوئی پیر پکڑنے والا، نہ کوئی ہوائیں کرنے والا، نہ کوئی پانی پلانے والا، تنہا بیٹھا ہے نبی کا شہزادہ۔ ہزاروں کی بھیڑ سامنے ہے، علم کے دریا بہ رہے ہیں اور لوگ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، جس کا مسئلہ حل ہوگا وہ چلا جاتا۔ آخر کار باری آ گئی، جب سارے جا چکے ہیں، 2-4 بچے ہیں، تب میرے غریب نواز نے کہا تھا جس کا کوئی سوال ہو وہ پوچھ لے، کوئی خواہش ہو تو وہ بھی پوری کرے۔ اللہ اکبر، سارے لوگ جا چکے، تو یہ جو قتل کے ارادے سے آیا تھا یہ کھڑا رہ گیا۔ میرے غریب نواز نے اس کی طرف پیٹ کی، فرمانے لگے تو کیوں کھڑا ہے؟ تو بھی اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس نے کہا حضور میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو بتا تو صحیح، اب تک کھڑا کس لیے ہے؟ آیا کیوں تھا؟ اس نے کہا آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ غریب نواز کہتے ہیں اگر بات سننے آیا تھا تو کمر میں خنجر کیوں لگا کے لایا تھا؟ تیری کمر میں خنجر کس لیے ہے؟ اس نے کہا جناب ہم تو ٹھاکر لوگ ہیں، اپنی کمر میں خنجر لگا کے چلتے ہیں۔ تب میرے غریب نواز نے کہا تھا چل یہ تو تیرا طریقہ ہے کمر میں خنجر لگانا، مگر یہ تو بتا جب پرتھوی راج چوہان نے تجھ سے محل میں اکیلے میں کہا تھا کیا وہ بھی تمہارا خاندانی طریقہ ہے؟ جیسی طرح سنا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، کہتا معاف کر دے بابا، اب میں مان گیا ہوں جس محل میں راجہ نے بات کی تھی یا تو راجہ تھا یا میں تھا، کوئی تیسرا نہ تھا، میں جان گیا جب محل کی بات جان سکتا ہے وہ دلوں کے راز بھی جان سکتا ہے، وہ دلوں کے راز جان سکتا ہے۔ اتنا کہا ہے خنجر نکالا قدموں پہ رکھا، کہتا مہاراج یہ لے خنجر سے میرا گلا کاٹے۔ کہا کس لیے؟ کہا اتنے اچھے بابا کو میں قتل کرنے آیا تھا، اب مجھے جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ غریب نواز کے ہاتھ میں خنجر ہے، آج تیرے ہاتھ میں موقع آ جائے بدلہ لینے کا تو بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی کو معاف نہیں کرتا، خاندان والا خاندان والے کو معاف نہیں کرتا۔ آج موقع ملا ہے، گردن بھی کاٹی جائے گی، ٹانگ بھی توڑی جائے گی، مگر واہ غریب نواز تیری جرأت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری طاقت کو سلام، تیرے پیار کو سلام۔ خنجر ہاتھ میں ہے، قاتل آگے کھڑا ہے، کہتے جا چلا جا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کہا کس لیے؟ کہا سن میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، یا کسی کو مارنے نہیں آیا بلکہ مرنے والوں کو میں زندگی دینے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب یہ ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں کہتے ہیں اللہ والے۔ بے شک بے شک۔ اس نے خنجر پھینکا، کہنے لگا بس اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے مجھے بھی محمد کا غلام بنا لے۔ جی جی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یہ اخلاق تھے، آج ہے اخلاق۔ آج کسی پیر کے ٹھوکر مار دینا، جی جی وہ کیسے ہی پیر لگ جائے تمہارا تو گلا کاٹ دیں گے تمہارے لوگ۔ جی 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 ہمارے پیر کو چھو دیا تو نے۔ تازے پہ فقیر آئے، ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں سب سے چھوٹا سکہ کس میں ہے؟ 2 روپے نکالتے ہیں، وہ نہیں ملتا تو 5 دیتے ہیں، اگر وہ بھی نہ تو 10 دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے خدا سے۔ اور یہ نہ دیکھ یہ کون آیا ہے، یہ دیکھ کس کا نام لے کے آیا ہے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام پہ دے دے، یار پھر جان بھی مانگے تو ہنس کے دے دے۔ خدا کے نام سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا، یہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں۔ خدا کا نام کیا ہے؟ کوئی پوچھو اللہ کے خلیل سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ نے کتنا ان کو دولت سے نوازا، جو ان کے پاس بکریاں تھی نا تو ان کے گلے میں جتنے پٹے تھے نا وہ سارے سونے کے تھے، اور جن کھونٹوں میں باندھی جاتی تھی وہ چاندی کے تھے۔ اتنی دولت اللہ نے اپنے خلیل کو دی۔ ایک دن فرشتوں نے کہا تھا مالک کی طرح اس لیے خلیل ہے، تجھ سے اس لیے پیار کرتا ہے، تو نے دولت زیادہ دی ہے۔ اس کے بکریوں کے گلے میں سونے کے پٹے ہیں، اس کے پاس جو کیلے اور کھونٹے ہیں وہ چاندی کے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے دولت نہ دی ہوتی تو شاید یہ تجھ سے پیار نہ کرتا۔ رب نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اگر یہ ہی آزمانا ہے تو جا کر کے میرے خلیل کو بھی آزما لو۔ اللہ کے خلیل جنگل میں ہے، بکریاں ہیں، اللہ کے خلیل جنگل میں ہے۔ ایک فرشتہ آیا، آنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر کے بڑی پیاری آواز میں کہا تھا اللہ، جیسی طرح کہا ہے اللہ کے خلیل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف کو دیکھا، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ یہ کون ہے میرے محبوب کو پکارنے والا؟ کون ہے جس نے میرے رب کا نام لیا ہے؟ آج تو شاکب اذان ہوتی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ٹی وی کا والیوم کم نہیں ہوتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، کان سے لیڈ نہیں نکلتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، گانے بجتے رہتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری رب سے وفا، اسے کہتے ہو رب سے پیار۔ آؤ خلیل کو آ کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کہا ہے
دیوانے ہو گئے اللہ کے خلیل. تلاش کیا کس نے آواز دی ہے, فرشتے کو دیکھا انسانی شکل میں ہے, جا کے کہنے لگے یار بتا تو صحیح کہ تو نے وہ آواز سنی ہے جب میں نے سنی ہے؟ کہا ہاں بے شک میں نے سنی ہے. کہا وہ آواز کس نے دی ہے؟ کہا وہ آواز میں نے دی تھی. کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے. کہا کیا ملے گا؟ کہا یہ آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا. اللہ اکبر کہا آدھی بکریاں تجھے دوں گا. فرشتے نے پھر اللہ کہا خلیل نے آدھی بکریاں دے دی. کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے. کہا کیا دو گے؟ کہا آدھی بکریاں جو بچی ہیں یہ بھی تجھے دے دوں گا. دوسری بار اللہ کہا, اللہ کے خلیل نے وہ بکریاں بھی دے دی. دیوان کی بڑھتی رہی. کہا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے. کہا آپ کیا دو گے؟ کہا یار اتنی بکریاں ہیں تو کوئی رکھوالا بھی ہونا چاہیے, کوئی چرانے والا بھی ہونا چاہیے. ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے دے, میں بھی تیرا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ فرشتہ تھا, اس نے کہا مان گیا جو اللہ والا ہوتا ہے اسے دولت پیاری نہیں ہوتی, اسے تو خدا کا نام پیارا ہوتا. کتنا پیارا ہے میرا. اندازہ لگایا کبھی؟ کبھی اندازہ نہیں لگاتے. ہاں آج عشق کا معیار چرس ہے, آج عشق کا معیار بزرگوں سے محبت کا معیار بھانگ ہے. جتنے بڑے چرسی ہیں, جتنے بڑے نشیڑی ہیں, اپنے آپ کو اتنی بڑا کہتے ہیں میں عاشق ہوں. او یار نشہ ہی چڑھانا ہے تو پھر یہ نشہ نہ چڑھا جسے پی کے لوگ نالیوں میں گر جاتے ہیں. اگر نشہ ہی چڑھانا ہے تو پھر وہ چڑھا جسے پی لیتے ہیں تو کبھی بھٹکا نہیں کرتے. ہاں جسے پینے کے بعد کبھی بھٹکتے نہیں ہیں. ہاں وہ نشہ چڑھاؤ. اور جب وہ نشہ چڑھتا ہے قسم خدا کی تو پھر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے, پھر اترتا نہیں ہے. اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو. بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. جا کے دیکھو نا سٹے چل رہے ہیں اتنے بڑے سل پہ, کہہ رہا پہنچا ہوا بابا اتنے لمبے بال لیے گھوم رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ہیں کہ آپاں ہیں. ہاں پتہ نہیں کب سے بال نہیں دھوئے, نہیں رہی کھنونا. اسلام پاکی کے بتاتا ہے, صفائی کا حکم دیتا ہے اسلام. فرمایا کہ صفائی میں آدھا ایمان ہے. وہ جوئیں پڑ جاتی ہوں گی بال. کتنے گھنونے مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی. یہ کون سا تصوف ہے؟ اسلام تو وہ تصوف دیتا ہے جس میں لوگ آ جائیں تو چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے, روح بھی نورانی ہو جاتی ہے, سارا ہی بدن نوری نوری لگتا ہے. یہ ہے اسلام سے قریب کرنے والی بات ہے. لیکن ایسے باباؤں نے چرسیوں نے قوم بگاڑ دی. ہمارے جوان سوچتے ہیں یار نشہ بھی کوئی چیز ہے, اس میں بھی کوئی عشق کی لذت ہے. نہیں جی, اس کے قریب نہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہو رہا ہے نا. شادی بیاہ میں نہ لوگ پارٹی کے نام پہ شرابیں چل رہی ہیں. سب سے زیادہ شراب ہماری قوم پی رہی ہے, سب سے زیادہ نشہ ہماری قوم کر رہی ہے. میں کچھ جگہوں کو جانتا ہوں جہاں جو 300 روپے کما کے لاتا, 100 روپے سٹے میں لگاتا, 100 روپے کی شراب لیتا, پھر 100 روپے بچوں کے لیے بچاتا. یہ ہماری قوم کے حالات ہیں. یہ ہو گئے سٹے ہم لگا رہے ہیں, شرابیں ہم پی رہے ہیں. بھائی بچا لو نسلوں کو, بچا لو. آج جوانی نہیں رہی. ابھی 13 سال کا نہیں ہوتا پتہ چلا لت لگ گئی ہے. یہ بھی جا رہا کہیں نہ کہیں پی کے آ رہا. کتنے پی کے نالیوں میں پڑے رہتے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی ایسی نہ گزار. اگر شراب پینے والا بنا توبہ کیے مر گیا, بھلے یہ گھوٹ پیو. کتنی سمجھ رہے نا سارے لوگ, کتنی ایک گھوٹ بھی اگر پی لی وہ بنا توبہ کیے مر گیا, قبر میں پہنچے گا اتنا پیاس لگے گی, کہے گا العطش, پیاس پیاس پیاس. جانتے ہو کیا دیا جائے گا؟ جب وہ مانگے گا نا تو اسے بچھو کے ڈنک کا زہر پیالے میں بھر کے دیا جائے گا, اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا وہ کہ اس کی پیاس اتنی سخت ہوگی کہ یہ پینے کے لیے منہ تک لائے گا, لیکن اس کی گرمی سے ہونٹ بہہ کے ناف تک آ جائے گا, اور یہ سکڑ کر کے جل کر کے ماتھے تک پہنچ جائے گا ہونٹ. لیکن پیاس اتنی سخت ہوگی وہ پھر بھی پیے گا. جب پیے گا تو پورا گلا جلے گا, جسم جلے گا, آنتیں کٹیں گی, جلیں گے, سب بہہ جائیں گے. ڈرو یار, نہ جانا شراب کے قریب, مت جانا. لوگ کہتے ہیں برانڈ ہے جی. کون سی برانڈ پی لیا؟ کوئی سی بھی برانڈ لیا, کتے کے پیشاب سے زیادہ اوقات نہیں اس کی.
ہاں کتنے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہتے ہیں نہیں ہم تو وہ پی رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، بیار. کیا آپ کو نہیں پتا مولانا اس سے طاقت آتی ہے، یہ جوس ہوتا ہے. میں نے کہا شراب بھی انگور کا جوس ہوتی ہے یا گنے کا جوس ہوتی ہے، بنتی وہ بھی جوس سے ہے، لیکن جب اس میں نشہ آ گیا تو حرام ہو گئی. کہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یار زیادہ ہو یا تھوڑا، کتے کا پیشاب ایک بالٹی پانی میں ڈال دو، اگر ایک بوند گر جائے تو وہ ناپاک بنا دیتا ہے. اگر بیئر کے اندر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے. خدا کے واسطے اس کے قریب نہ جا اور اعلان کر دے جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے وہ امتی کو بھی پسند نہیں ہو سکتا. کیوں بہانے بنا بنا کے پی رہے کہ جی ہم تو بیئر پی رہے ہیں، ہم تو شراب نہیں پی رہے، بیئر پی رہے ہیں. ڈوب پڑے ایسے پینے والوں پیوکڑوں پر. حالت بگڑتی جا رہی ہے. بدلو نوجوانوں اپنے آپ کو، نہ جانا کبھی شراب کے قریب، شراب کے قریب نہ جانا. اور جو بچ جاتے ہیں نا باقی کے، کئی جگہ کی ایسی بھی خبریں ہیں مسلمان نہ شراب کا بیپار کر رہے ہیں. توجہ ہے نا، کئی جگہ پہ مسلمان شراب کا بیپار کر رہے ہیں. کہہ رہے جی نہیں، کئی بار کہتے نہیں جی میں پیتا نہیں دکان